السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی یہ دوسرا میرا ویلاگ جس کا عنوان میں نے رکھا ہے ڈائلاگ آن ویریس ٹاپکس۔ تو اس میں ایک شعر ابھی میں نے پچھلے جو ہے وہ ویلاگ میں پڑھا، جو شعری بیٹھک کا آج کی نشست تھی، تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ایک شعر ہے، ملاحظہ کیجیے گا اور اس سے لطف لیجیے گا۔ آج اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ دو مصروں کا جو شعر ہوتا ہے یہ بھی ان اٹ سیلف پوری ایک کائنات ہوتی ہے، اور آپ اس کی اگر ایکسپلینیشن شروع کر دیں تو شاید پوری ایک کتاب کا والیوم بھی کم ہوتا ہے۔ تو اس میں چھپا جو پوشیدہ پیغام ہوتا ہے وہ مداحوں تک فوراً پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس سے لطف اندوز یا محظوظ ہوتے ہیں، اور اچھے شعر آپ کی یادداشتوں میں از خود باقی رہ جاتے ہیں، محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو شعر ملاحظہ کیجیے گا، اس سے پھر آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بھی قبول ہے اور تو بھی قبول ہے چار کی اجازت تو سوچنا کیا۔ تو یہ بات وہی ہے کہ ایک مرد کی جو سائیکی ہے یا ذہن ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب تو شریعت اجازت دیتی ہے چار کی، لیکن مرد جو ہے وہ شاید اس کا جو ذہن یا دل ہوتا ہے اس میں گنجائش شاید 4000 سے بھی زائد کی ہوتی ہے۔ ایک مرد ایک راجہ اندر بن کے رہنا چاہتا ہے، اور وہ اکثر سوشل میڈیا پہ بھی مذاق کیا کرتے ہیں۔ وہ بڑی زبردست پوسٹ میں نے دیکھی ہیں کہ ایک بیچ میں دروازہ ٹنگا ہوا ہے، اور جو ہے وہ آس پاس کوئی در و دیوار نہیں ہے، تو وہ لکھا ہوتا ہے نیچے کہ یہ مرد کے دل کا دروازہ ہے، یعنی اس میں انٹری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی چاروں طرف سے داخل ہو سکتا ہے، یا کون کہاں پھر رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو مرد کے واقعی میرا ماننا ہے کہ مرد کو اللہ نے مرد ذات کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے دل کے جو ہے وہ ہزاروں خانے ہوتے ہیں، پوشیدہ بھی ہوتے ہیں، اور ان خانوں میں بھی ایک ایک جو ہے وہ نام ہر خانے میں الگ سے رکھا ہوتا ہے۔ تو جس سے شاید خواتین جیلس بھی ہوتی ہیں، یا انہیں یہ مردوں کی روش پسند نہیں ہے، یا خواتین کو اللہ نے قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ ان کی اس رشت میں اگر وفا نہیں تو وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی، اور خواتین کا جو ہے وہ ان کی محبت کا حسن ہی ان کی وفا میں پوشیدہ ہے۔ تو خیر یہ اب قبول یا چار کی اجازت تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے آج کے دور میں تو یہ بات ایک مذاق کی حد تک ہی رہ گئی، اگر شریعت میں چار کی اجازت ہے بھی تو چار کون جو ہے وہ ظالم افورڈ کر سکتا ہے؟ یہاں تو ایک ہی کو آپ نہیں بھگت سکتے، اور ساری عمر آپ اس غلطی پہ بھی پچھتاتے رہتے ہیں۔ یہ میں عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں، خیر آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ چار کی اجازت پھر اسی تناظر میں جو ہے وہ آج کل یہ خبر آج کل میں نے دیکھی ہیڈ لائن کے، پہلے تو میں نے سمجھا وہ ہمارے کپتان کے ریفرنس سے کینیڈین ہینڈسم پرائم منسٹر کا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کٹ لگانی شروع کی ہے کہ یہ اس نے بھی اپنی وائف کو چھوڑ دیا، لیکن بعد میں نے اپنے دوستوں کی ٹائم لائن پہ کوئی میڈیا میں نیوز بھی دیکھی کہ جسٹن ٹروڈو جو ہیں، جس کو انصافینس کہتے تھے، یہ ہینڈسم پرائم منسٹر ایک یہ ہے کینیڈا کا، اور ایک ہمارے کپتان ہیں۔ تو بلا شبہ کپتان بھی جوانی میں ہینڈسم رہے ہیں، لیکن اب سلسلہ جو ہے اس کے ان کے کردار کے حوالے سے یا اس جو قوم کی توقعات ہیں اس کے بالکل برعکس نکل رہا ہے۔ کسی زمانے میں ہم بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایز اے کرکٹ لیجنڈ یا ہیرو بہت پسند کرتے تھے۔ تو خیر اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، تو پھر ایک مذاق کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی سچویشن بھی لے لیں، یہ جسٹن ٹروڈو کے ساتھ جو ہوا ان کی وائف بھی بڑی اچھی خاصی جو ہے وہ جو ہے وہ خوش شکل خاتون تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، اٹس بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ کہ ایسا کیا ہوا کہ انہیں ڈیورس کا آپشن جو ہے وہ لینا پڑا، اور ان کی ڈیورس ہماری طرح تو ہوتی نہیں، وہ وہاں کی خاتون بھی ان سے آدھی امپائر لے جاتی ہے۔ تو اتنا سنجیدہ فیصلہ پھر ہر کوئی اپنی ذات کی حد تک مذاق سے ہٹ کر بہتر سمجھتا ہے، ہر کسی کی پرسنل لائف ہے، نجی زندگی ہے۔ تو جانے وہ کیا حالات یا مجبوریاں رہی ہوں گی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ہم یہاں مذاق کے سینس میں نہ لائٹر موڈ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ سوشل میڈیا پہ قارئین یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے کپتان کا جہاں جہاں
اثر یا سایہ پڑا ہے وہاں وہاں اس کے جو ہے امپیکٹس پھر دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس میں ٹرمپ اور یہ جسٹن ٹروڈو کا نام بھی اب شامل ہو گیا. تو پھر ایک جو ہے ہمارے دوست ہیں انہوں نے آج لکھا ہوا ہے ایک مزاحیہ پوسٹ ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت کوئی 1000 کے قریب نگران وزیر اعظم پھر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 کے قریب جو ہے یہ نگران سیٹ اپ جو آنا ہے اس میں ابھی وزیر اعظم کے نام زیر غور ہیں. تو دیکھو اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہیں، لیکن 1000 سے زائد لوگ اپنے آپ کو اس خوشگمانی میں ہیں کہ اگلے وزیر اعظم ہم ہی ہوں گے. تو پھر جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اور دوست ہیں ہمارے سرکل میں بھی ہیں سوشل میڈیا میں، تو اب پرانے جو ہے وہ لکھنے والے ہیں، یہ شاعر ہیں. تو انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جی جس کا لب لباب شاید یہی ہے کہ وہ صرف شاعر ہی کیوں لوگ بننا چاہتے ہیں، دوسرے پروفیشنز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. تو میں پچھلے بلاگ میں بھی عرض کی تھی کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کی بھی اپنی ایک لٹریری سوسائٹی ہے، ڈاکٹرز بھی ایون میں نے بہت سے دیکھے ہیں جن کو ادب سے دلچسپی ہے، اور یہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. تو ان صاحب کی جو شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، اپنی شاعری ظاہر ہے وہ پرانے لکھاریوں میں سے ایک نام ان کا بنا ہوا ہے، ایک حلقہ ہے. ہر بندے کا الگ سپیس ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک الگ لکھنے کا انداز ہوتا ہے. تو سب کو پڑھنا چاہیے. میں اپنے مداحوں کو بھی یہ ایڈوائس دیتا ہوں، اور کسی ایک پر اپنے آپ کو محدود نہ کریں. تو مجھے ذاتی طور پہ ان کی شاعری میں کہیں کہیں اسپارک دکھائی دیتا ہے جو تخیل کے حوالے سے ہے، وہ اچھا تخیل کہیں کہیں اسپارک نظر آتا ہے، لیکن ان کے کرافٹ جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے، یا وہ شاید سینئر ہیں. بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہے. تو اس حوالے سے میں اس سے جو ہے وہ اب انہوں نے کہا ذکر شاید وہ اس حوالے سے بات کریں کہ سائنٹسٹ یا انجینئرز کوئی پروڈکٹیو کام کرتے ہیں. تو میں یہ آپ کو عرض کروں کہ شاعری بھی اٹ سیلف جو ہے وہ کریٹیویٹی ہے، اور یہ آپ کی بہت سی جو سائنس فکشن کی بیس ہے وہ اس کریٹیویٹی پہ ہی بیسڈ ہے. اور وہ پہلے امیجینیشن ایک سٹیج ہوتا ہے، تخیل، اس میں آپ کی کوئی چیز آتی ہے اور اس کے بعد اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں اور وہ خواب ریئلٹی بن جاتا ہے. اب جیسے اب یہ اسپیس ٹریول کی فلمیں بیک ٹو دی فیوچر وغیرہ دیکھیں، تو جس تناظر میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے اسپیس ٹریول ایک حقیقت ہے یا نہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. تو زمان و مکان کی کیا قید ہے، اس پہ بھی ایک کام. تو کائنات ایک اتنا بڑا پوشیدہ اسرار ہے، راز ہے کہ اس پہ شاید آئندہ بھی ہزاروں برس یا لاکھوں برس تک اس کی پوری کائنات جو آپ پہ منکشف نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اتنی وسیع رکھ دی، اور میرا یہ ایمان ہے کہ کریٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے اس کائنات کے، کیونکہ وہ آپ دیکھیں جو دنیا میں ارب خربوں کی آبادی ہے اور ہر بندے کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ واقعی میریکولس ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی سائنسی جو ہے میریکل کو اس چیز کو ایٹریبیوٹ کریں. اس میں جو ہے وہ کریشن کا بھی ٹچ میرا ماننا ہے اور یہ ہم ایز اے مسلم جو ہے اس کو خدا کی ذات کہتے ہیں. اور دوسرے مذاہب میں وہ اپنے حساب سے کریٹرز کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو کائنات ہے یہ وہی اس بات پہ آ جاتی ہے پھر ڈیبیٹ کہ یہ کائنات خود سے بنی یا بنائی گئی. تو خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، سائنس فکشن کی یہاں بات ہو رہی تھی. تو آپ چلیں اسپیس ٹریول کو چھوڑیں تو موبائل فونز کی مثال لے لیں. تو موبائل فونز آپ دیکھیں کسی وقت آج سے 100 سال پہلے کسی نے یہ آئیڈیا دیا تھا، یا اخبار کا ایک کلپ بھی جو ہے وہ کہیں 100 سال پہلے کا کوئی انگلش اخبار جو ہے میں نے دیکھا تھا جس میں ایک خاتون نے کو آرٹیکل لکھا تھا کہ آج سے 100 سال بعد لوگ اپنے فون اپنی جیبوں میں لے کے اس طرح وائرلیس گھوما کریں گے، اور اس کا کوئی انہوں نے پکچر بھی دی ہوئی تھی شاید. تو شاید وہ پیش گوئی تھی اس وقت، اور آج جو ہے ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے. آج سے 30 سال پہلے پاکستان میں ہم بھی شاید نہیں امیجن کر سکتے تھے کہ ہر بندے کے پاس اپنا ایک نمبر ہوگا. تو یہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے،
اور لیکن بات اسی پہ ہو رہی ہے کہ کریٹیوٹی یا شاعری یا تخیل کا اپنا ایک جو ہے وہ مقام ہے، اپنی ایک اہمیت ہے. جتنی بھی سائنس فکشن ہے وہ بیسڈ ہے پہلے تخیل پہ، اس کے بعد اس پہ کام کیا جاتا ہے اور وہ ڈریم ریئلٹی بن جاتا ہے. اگر تخیل ہی وہاں سے مسنگ ہو، کسی کے امیجینیشن میں یہ بات ہی نہ آئے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس پہ کام کیا جائے، تو پھر کوئی آپ انوینشن ہی دنیا میں نہ ہو پائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آج کے ٹاپکس میں اور کیا میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی. تو ہاں، ایک اور بات کہ شرعی اجازت تو ہے، جو یہ اوپر شعر میں نے کہا 4 کی، تو خواتین بھی اس سے محظوظ ہوں گی، لیکن میرے خیال میں یہاں فی زمانہ ہمارے ملک میں تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہاں، میں ایک سجیشن دوں گا مرد حضرات کو کہ اگر 4 ڈیفرنٹ نیشنلٹیز کی جو ہے وہ آپ شادیاں کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج کا ڈائلاگ میں اسی بات پہ مکمل کرتا ہوں. ملتے ہیں کل ایک نئے جو ہے ٹاپک کے ساتھ. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.